کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت اولاد صالحہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ ہر نماز کے بعد یہ 2 دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب ہیں اور قرآنی دعائیں ہیں، انہیں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ پہلی دعا دعائے ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا یہ ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دوسری دعا دعائے زکریا ہے، وہ دعا یہ ہے: ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ 2 دعائیں آپ اور آپ کی اہلیہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اور جن انبیاء کرام سے ان دعاؤں کو نسبت ہے، اس کی برکتوں سے انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سردار آباد سے جن اسلام بھائی نے کال کی تھی، ان کے لیے بھی، دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں یعنی جن کے ہاں اولاد نہیں ہے تو ان کو وظائف بتائے گئے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک اسلام بھائی تعویذات اتاریہ کے بستے پہ آئے، تو ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا۔ وہ اوراد وغیرہ جس طرح بتائے جاتے ہیں، تعویذات وغیرہ استعمال کرتے رہے ایک عرصے تک۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی نیت کی ساتھ کہ میں انشاءاللہ اگر میرے ہاں اولاد ہو، تو ان کے بھی 5-6 سال ہو گئے تھے شادی کو، اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے یہ نیت کی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن سفر کیا کروں گا۔ تو الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیت کے فوراً بعد ہی ان کے ہاں امید ہوئی، اور ابھی جو ہے کچھ عرصہ پہلے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو ان کے ہاں الحمدللہ مدنی منع کی ولادت ہوئی۔ وہ تب سے الحمدللہ تعالیٰ وہ 3 دن کے مدنی قافلے میں باقاعدگی سے سفر کر رہے ہیں۔ تو جو بے اولاد ہیں وہ بھی اگر یہ نیت کر لیں اسلام بھائی کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے۔ قافلے میں جانے سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے جن اسلام بھائی نے کال کی تھی سردار آباد سے کہ انشاءاللہ عز و جل اسی ماہ سے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نصیر احمد لمیہ والی، میرا سوال یہ ہے کہ میرا صحیح کاروبار نہیں چلتا، جو کرتا ہوں وہ نقصان میں جاتا ہے۔ اور مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران اتاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کافی دیر سے بیمار ہوں، میں گھر میں بھی بہت مسئلہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں اسلامی بھائیوں کے مذکورہ مسائل حل فرمائے. سب سے پہلے اسلامی بھائی نے اپنے کاروبار نہ چلنے کی شکایت کی ہے، تو آپ کے لیے ایک امیر کبیر بننے کا انشاءاللہ عز و جل درود پاک عرض کرتا ہوں. صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا. وہ درود پاک کون سا ہے وہ بھی سنیے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. الحمدللہ عز و جل یہ درود پاک مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کثیر الاشاعت میانہ تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان درود میں بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے کچھ گھریلو پریشانیوں اور بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے. تفسیر روح المعانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چاند دیکھ کر اگر سورہ ملک کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا. اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں. مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی جو اس طرح کی مشکلات میں اور نہ بھی مشکلات میں ہوں پھر بھی جس طرح کہ یہ بتایا گیا کہ پورا ماہ جو ہے پریشانیوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، تو ویسے بھی پڑھ لینی چاہیے. سورہ ملک تو روزانہ ہی پڑھنی چاہیے رات میں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا جو پڑھنے والا ہوگا روزانہ روایات میں موجود ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو ہر مسلمان ہی کو عادت بنا لینی چاہیے کہ وہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے. اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا ساری ہے، میں احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا کہ اکثر یہ ایسے ہوتا ہے کہ میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، یعنی کبھی اندھیرے سے یا ویسے بھی دل یعنی گھبرانے لگ جاتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے. اکثر یعنی یہ روحانی علاج میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو آیا کہ بے وضو ہی بندہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے یا اس کے لیے شرط ہے کہ باوضو ہی پڑھنا پڑے گا؟ جزاکم اللہ خیر. آمین. مزید اگر کوئی کال ہو تو مزید کال بھی چلا دیجیے. میرا نام شرف الدین ہے اور میں سلگورہ سے بات کر رہا ہوں. میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں مجھے نقصان ہو رہا ہے، مہربانی کر کے مجھے اس میں کچھ عمل بتائیں جو میں کروں اور مجھے کچھ فائدہ ہو. آمین. سب سے پہلے اسلام بھائی نے معلوم کیا کہ ان کو عرض کرتا چلوں کہ اوراد و وظائف بے وضو بھی بعض اوقات پڑھے جا سکتے ہیں. باوضو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں زیادہ حاصل ہوں گی. سب سے پہلے اسلام بھائی نے گھبراہٹ کے حوالے سے پوچھا کہ انہیں گھبراہٹ کا سلسلہ رہتا ہے، تو آپ کے لیے گھبراہٹ کا علاج پیش خدمت ہے. لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 60 مرتبہ 60 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجیے. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ انشاءاللہ عز و جل بے چینی ہوگی یا گھبراہٹ ہوگی وہ جاتی رہے گی انشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی نے یہ کہا کہ ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ ورد موجود ہے. یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے انشاءاللہ. تو شرف الدین بھائی آپ کو بھی، محمد سلیم بھائی آپ کو بھی جو آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات مل گئے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ کی فون کالز بھی آ رہی ہیں. آئیے آپ کی مزید کالز بھی کچھ شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے آج کے سلسلے میں مزید کیا پوچھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جناب علی عرض یہ ہے کہ میری ممانی جان ہے، ان کو کینسر کا مرض ہے، برائے مہربانی آپ ہمیں کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کالز اگر موجود ہوں تو. جاوید اقبال ضلع خوشاب پنجاب سے بول رہا ہوں، مہربانی کر کے دمہ کا روحانی علاج بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کا نام بلال ہے اور وہ پڑھا لکھا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو پہلی ہمیں کال آئی حافظ آباد سے، کینسر کا مرض ہے، اس حوالے سے انہوں نے علاج پوچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بڑا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو بندہ ہمت ہار بیٹھتا ہے، تو ہمت ہرگز نہ ہاریں۔ روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان درود کے صفحہ نمبر 180 پر شفائے امراض کے نام سے یہ درود شفا موجود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ ایسا زبردست قسم کا روحانی علاج ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے۔ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ باوضو مریض کو کاغذ وغیرہ پہ لکھ کے اسے پانی میں گھول کے اس کو پلائیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کیجئے۔ دوسرے جاوید بھائی تھے خوشاب سے، دمہ کا مرض ہے، انہوں نے کال کی تھی کہ اس حوالے سے ان کو کوئی علاج بتا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ دمے سے شفا پانے کے لیے ایک علاج عرض کرتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت میں سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ تو جو طریقہ کار آپ کو عرض کیے گئے اس کے مطابق آپ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مرض سے شفا حاصل ہو جائے۔ اس صورت کے کئی نام جو ہے مفسرین نے جو لکھے ہیں تو ان میں سورہ شفا بھی، اسی صورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی۔ تو جاوید بھائی آپ کو جس طرح بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ بلال بھائی، ان کے بھائی نے کال کی تھی، جن کے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جو بھی کام کرنے لگتے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس میں ان کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ روزانہ جب سو کر اٹھیں صبح فجر کے وقت، غیر نصیب تہجد میں اٹھنا نصیب ہو جائے، تو جب بھی سو کر اٹھیں، اٹھ کر یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کی کیا برکت حاصل ہوگی کہ جو یا مقتدرو سو کر جب اٹھے تو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی تو ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ آئیے مزید فون کالز کو آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد قاسم اطاری ہے۔ میں اپنی امی جان کے لیے پوچھنا چاہتا تھا، کافی 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، پیٹ نہیں صحیح ہو رہا، کوئی نسخہ بتا دیں، ساتھ کے چکر بھی آتے ہیں۔ مزید کال ہو تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار بہت ڈاؤن ہو گیا ہے جی، پھر کوئی وظیفہ دسو جی۔ تو پہلے اسلام بھائی نے کال کی، ان کی والدہ کے پیٹ میں کچھ مسئلہ ہے، سر میں بھی چکر آتے رہتے ہیں، اور پھر ایک اور مزید اسلام بھائی نے کال کی ہے کہ کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، اور یہ تو بہت سارے لوگوں کی شکایات رہتی ہیں، اور ابھی مزید پہلے بھی ہم نے تقریباً 1-2 کال اس حوالے سے شامل کی ہیں کہ کام میں نقصان ہو رہے ہیں، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، تقریباً ملتے جلتے ہی ان کے مسائل ہیں۔ تو پیٹ میں درد ہے یا پیٹ کے مسائل کے حوالے سے سر میں بھی چکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم جب بھی پانی پئیں یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیٹ کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ والدہ کو چکر آتے ہیں، تو اس کا بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا غفورو، جس کو کوئی بیماری یا غم پیش آ جائے 3 بار یا غفورو کے مقطعات لکھ کر، یعنی کہ ان کے مقطعات یا الف
غین، فا، واو اور را، یہ اس کے مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ ہر اس کا حروف تہجی کو الگ الگ لکھنا ہے۔ اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لیں اور وہ روٹی اپنی والدہ کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل چکر آنے کی تکلیف اور جو دیگر امراض ہیں، کمزوری ہے، اس سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ڈاؤن ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ ایک سائل نے اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر روزگار کے حوالے سے پریشانی کا تذکرہ کیا۔ اس پر میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا، ایک صحابی خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کے ذریعے ان کو رزق میں وسعت کا وظیفہ پیش کیا۔ پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یہ روایت سنانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس سائل سے فرمایا، اس تسبیح کا آپ بھی ورد رکھیں، حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی کہ یہ صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے، اور اس دوران اگر جماعت قائم ہو جائے تو پہلے نماز فجر بعد جماعت ادا کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی 20 یا 25 یا 30 تسبیحات پڑھی کہ جماعت قائم ہو گئی تو آپ نماز میں شامل ہو جائیے اور اس کے بعد اس کا عدد پورا کر لیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی فون کالز آ رہی ہیں اور ہم شامل سلسلہ کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ کالز شامل ہو جائیں آج، تو مزید آئیے آپ کی فون کالز کو شامل کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری بیگم جو ہے نا بیمار رہتی ہے اکثر، اس بارے میں کوئی شفقت فرمائے، کوئی بتائے، کوئی پڑھنے کے لیے تاکہ وہ تکلیف ختم ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اوراق صفحہ نمبر 247 پر یہ عمل موجود ہے کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ تو مریضہ کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ کچھ ای میلز کے جواب اگر دے دیے جائیں۔ یہ سکندر علی بھائی ہیں کراچی سے، ان کا پرابلم ہے گورنمنٹ جاب کا مسئلہ ہے، جہاں بھی ڈاکیومنٹ جمع کراتا ہوں تو پتہ نہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد بقدر کفایت حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ سکندر علی بھائی آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ پڑھتے رہے انشاءاللہ عز و جل ناکامی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بھی عمل آپ کر لیا کریں کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد وہیں نماز ادا کر کے عصر پڑھ کے آپ قبلہ رو بیٹھے رہیے اور سورج غروب ہونے تک یہ ورد کرتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ وقفے وقفے درود شریف بھی پڑھتے رہیے۔ یہ آپ عمل مسلسل کنٹینوس جاری رکھیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو عمل موقوف کر دیجئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا
دراز کیجیے. عموماً اذان جو ہوتی ہے وہ سورج غروب ہونے کے چند منٹوں کے بعد دی جاتی ہے. تو آپ پہلے سے ہی نظام الاوقات میں وقت دیکھ لیجیے کہ مثال کے طور پہ آج 6:37 پر سورج غروب ہونے کا وقت ہے. تو 6:37 پر آپ یہ عمل موقوف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز فرما لیجیے، اور سرکاری نوکری گورنمنٹ جاب ملنے کے حوالے سے آپ دعا بھی کیجیے. دیگر حاجتوں کو، دیگر جائز تمناؤں کو بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیجیے. ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی سختی سے محفوظ رکھے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح اپنی جائز دعائیں اور تمنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھنے کی برکت سے آپ کو جلد گورنمنٹ جاب مل جائے گی انشاءاللہ. تو سکندر بھائی، یہ آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جاب ہم جس کے لیے بھی کوشش کریں تو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی جاب یا ایسا جو ہے کاروبار یا ایسا رزق ملے کہ جس میں آزمائش سے بچے رہیں اور جس میں رزق حلال کے اسباب ہوں، رزق حلال جو ہے وہ آئے. تو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ خاص وہی جاب ملے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں وہاں پہ حرام کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں یا اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے ہم دور ہو جائیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کے کچھ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ اس کی عبادت سے بھی دور نہ ہوں بلکہ مزید اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں دین کا کام کرنے کا موقع مل جائے. تو آئیے مزید فون کال لیتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اصغر اطاری خانیوال سے عرض کر رہا ہوں. میرے گردوں میں کافی درد ہے اور ڈاکٹر نے پتھری بھی بتائی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج فرما دیں انشاءاللہ عز و جل. تو یہ کافی سارے لوگوں کا آج کل مسئلہ ہے، اس طرح کافی مریض آتے ہیں تو کچھ بہت ساروں کی خیر خواہی ہو جائے گی انشاءاللہ. پتھری کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے ایک ورد پیش خدمت ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. پارہ 16 سورۃ الکہف کی یہ آیت نمبر 109. اس کا کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے یہ بغور سماعت فرما لیجئے. اس کو لکھنے کا اس خاص وقت ہے بعد نماز فجر. 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ لکھیے. اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں، زیر زبر پیش تنوین جزم اور تشدید وغیرہ ہے یہ لگانے کی حاجت نہیں ہے. البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے، یعنی میم ہے، اس میں واو ہے تو اس میں واو اور جو میم ہے اس کے جو دائرے والے حروف ہیں ان کا جو ہے پیٹ کشادہ رکھیے، ان کے دائرے کشادہ رکھیے. یہ 3 پلیٹیں آپ نے لکھ لی. ایک پلیٹ اسی وقت آپ پی لیجئے، دوسری دوپہر کے وقت اور تیسری رات سونے سے قبل آپ پی لیجئے. اس میں پانی ڈال دیں، چند قطرے پانی ڈال دیں تو وہ جو لکھائی ہوگی وہ خود بخود پانی میں حل ہو جائے گی اور اس کو آپ پی لیجئے. یہ آیت مبارکہ باوضو لکھنی ہے اور اس کا مدت علاج 40 دن تک ہے. 40 دن تک یہ عمل کریں، صبح شام رات 3 وقت سادی چینی کی پلیٹوں پر. پارہ 16 سورۃ الکہف کی یہ آیت نمبر 109 بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لکھ لیں اور 40 دن تک صبح شام رات 3 وقت پیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو گردے کی تکلیف اور پتھری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. آئیے مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے مدنی چینل کے ناظرین کیا سوال کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بتایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام ملک جہانگیر ہے، میں رحیمیہ خان سے بول رہا ہوں. تو میری شادی کو 8 سال ہو گیا تو اولاد نہیں ہو رہی. علاج وغیرہ بھی کافی کروایا ہے، حکیموں کا، ڈاکٹروں کا اور طبیب داغے بھی بڑے کروایا ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے اولاد صالحہ عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ عز و جل اولاد کے حوالے سے ایک ورد آپ کو عرض کرتا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں حصول اولاد کے لیے اوراد موجود ہیں، اس کو آپ اختیار کیجیے. ایک ورد اس میں سے یہ بھی ہے کہ قصیدہ غوفیہ، یہ قصیدہ مبارکہ
حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے۔ اس کے کل 28 اشعار ہیں۔ اس قصیدہ مبارکہ کا روزانہ ورد بہت ہی مفید ہے، تو اس قصیدہ مبارکہ کو صحیح خواں سے 21 بار پڑھوا کر پانی پر دم کروا لیں۔ یہ قصیدہ جس کے عربی مخارج و قواعد درست ہوں ان سے 21 بار پڑھوا لیں۔ خود اگر آپ درست عربی مخارج و قواعد سے پڑھ سکتے ہو تو آپ 21 بار پڑھ لیں، پھر پانی پر دم کر لیں اور 40 روز تک اپنی اہلیہ کو پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے امید قائم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور میرے آقا میرے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی برکت سے انشاءاللہ بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ تو جہانگیر بھائی آپ کے اولاد کے حوالے سے آپ کو جو مسئلہ اس کا حل بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مال کی دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے ہم بچ جائیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرتے رہنے کی، دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا آج کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، آئیے اس سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں، اور آخر میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں دور فرمائے، کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے، رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، رزق حرام سے بچائے۔ جن اسلامی بھائیوں نے بھی کالز آج کی ہیں، میلز بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی مسائل ہیں حل فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔